اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم جو ہے دوبارہ جو ہے وہ قرآن حکیم کو ان معزز گھڑیوں کے اندر سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے رب نے کیا جو ہے وہ میسج رکھا ہے، رب نے ہمارے لیے کیا حکم رکھا ہے۔ تو ہم آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے سورۃ الحجرات جو ہے وہ شروع کی تھی، اور سورۃ الحجرات کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت اور جو ہے وہ اس کے متعلق کی سعادت حاصل کی تھی۔ تو میں آپ کے سامنے مختصر جو ہے وہ انداز میں آخری 5 نشستوں کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں کہ آخری 5 نشستوں میں ہم نے کیا بات کی تھی۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ سورۃ الحجرات جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور جو ہے وہ اگر ہم اس کا تعلق دیکھیں پیچھے کی صورت سے، سورۃ الفتح سے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سورۃ الفتح میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کی خصوصیات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی خصوصیت کیا ہے، کہ وہ جو ہے کفار پر شدید ہیں اور جو ہے آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہیں۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کی صفت ہے، محبت کی صفت ہے، اور کفار پہ شدت کی صفت ہے، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ یقیناً ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ہے نا وہ جب معاشرے کے اندر لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو گروپنگ وہاں ہوتی ہے، جب الگ الگ ہوتے ہیں تو پھر گروپنگ کی امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تو جب مسلم معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ سورۃ الفتح میں جس کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الحجرات کے اندر ہدایات دی گئیں۔ ڈاکٹر صاحب معذرت، اس کو فل ویو کر دیے گا۔ اچھا ابھی میں کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں نا۔ اچھا ٹھیک، میں ذرا سلائڈز پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ 9 وصیتیں ہیں، جن میں سے جو ہے وہ کچھ وصیتیں ہم نے جو ہے وہ آج ہمیں جو ہے نا وہ 1 2 3 4 اور 5 بلکہ 6 وصیتیں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ زیر بحث لے آئیں گے۔ فتبینوا فاصلحوا واقسطوا لا یسخر ولا تلمزوا ولا تنابزوا، یہ جو ہے وہ 6 نصیحتوں کا آج ہمارے ڈسکشن میں رہے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یہ بات کی تھی کہ ان 5 آیتوں میں کیا باتیں ہیں۔ تو اس پہ یہ بات آئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کے درمیان مرکزی اتھارٹی ہیں، ان کا ادب کیا جانا چاہیے۔ ادب ہوگا تو دل میں تعظیم آئے گی اور ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور حب رسول اس کے نتیجے میں حب رسول پیدا ہوگا، اور پھر صراط مستقیم پر چلنا ممکن ہو جائے گا۔ اور یہ بات آئی تھی کہ جو ہے وہ پیش قدمی کے اندر جو ہے یہ تقدیم جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ خود سے اپنے پر کوئی چیزیں ایسی مسلط کر لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہیں۔ اور یہ زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے کہ دشمن جتنا زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ انٹرنل نقصان یوں پہنچتا ہے کہ لوگ اپنے طور پر جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ کے اندر اضافے کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے پست آواز میں جو ہے وہ گفتگو کرو، اور ان کے ساتھ گفتگو کو نارمل آدمی سے گفتگو کی طرح جو ہے وہ نہ سمجھو۔ اور اصل میں وہ لوگ جو کہ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ اور جو ہے وہ پھر ہم نے بات کی تھی کہ جو ہے وہ جو ہر فرد جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ اگر وہ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہے تو اس کے جو ہے وہ اس کو رگڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی موقع پر قیلولے کے بعد جو ہے وہ اپنے حجرے میں تھے کسی، تو بنی تمیم کے وفد نے آ کر جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکلیے ہمارے لیے۔ تو اس پر جو ہے بتایا گیا کہ نہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا، اور جو ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہم نے پچھلی نشست میں چیزیں پڑھی تھیں۔ اب میں آج کی نشست پہ آ رہا ہوں، تو اب میں فل اسکرین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 6 میں نے مختصر انداز میں آیت نمبر 5 تک کے حوالے سے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی رفعت پر بات ہوئی ہے کہ ان کے آگے ان کا شدید احترام، ان کا شدید ادب، ان کے سامنے آوازیں پست، یہ ساری باتیں۔ آیت نمبر 6 میں بات کیسے آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ
کہ تم ٹکرا جاؤ, کہ نقصان پہنچا دو کسی قوم کو جہالت میں, لا علمی میں, فتصبحوا, اور پھر تم ہو جاؤ, علی ما فعلتم, جو تم کرو, نادمین, اس پر نادم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو, نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیماں ہوں. یہ آیت نمبر 6 ہے, اور یہ آیت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس معاشرے کی بنیادوں کے اندر یہ اصول کار فرما ہونا چاہیے. اس پہ ہم تفصیلی بات کرتے ہیں. ابھی آج کے دور کے اندر جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ غیر معمولی طاقت بنا ہوا ہے, اور میڈیا جو ہے وہ جس کو جو ہے, جو کل بھی میں نے بات کی تھی, ہیرو کو زیرو بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے, زیرو کو ہیرو بنانا چاہے تو بنا لیتا ہے. فیک نیوز کی اس کے پاس جو طاقت ہے, وہ چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ ماس میڈیا ہو, انسانوں کو جو ہے وہ کنفیوز کرنے کا, انسانوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ جو ہے وہ غیر معمولی طور پر جو ہے وہ انسانوں پر اثر انداز ہو رہا ہے. تو ہم اس پہ تھوڑی دیر بعد تفصیلاً بات کریں گے. آیت نمبر 6 کے پس منظر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں, اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی. یہ عقبہ بن ابی معیط یہ کون شخص ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کا بدترین دشمن تھا, اور جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان کا سوتیلا باپ تھا. اور جو ہے وہ یہ وہ فرد تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اوجڑی پھینکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مذاق اڑایا. غزوہ بدر کے اندر جتنے کفار گرفتار ہوئے ان سب کو چھوڑ دیا گیا سوائے 2 کے. کون کون؟ ایک نضر بن حارث اور ایک یہ عقبہ بن ابی معیط. یہ عقبہ بن ابی معیط وہ شخص ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کو قتل کر دیا, نضر بن حارث کو قتل کر دیا گیا, بقیہ قیدیوں کو, بقیہ اسیران بدر کو سب کو رہا کیا گیا کسی نہ کسی بنیاد پر. تو اس عقبہ بن ابی معیط جو بدترین دشمن اختہ, اس کا ایک بیٹا تھا ولید بن عقبہ بن ابی معیط. فتح مکہ کے وقت جو ہے نا ان صاحب نے اسلام قبول کیا, فتح مکہ کے وقت. تو یہ آیت جو ہے وہ اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے متعلق نازل ہوئی ہے. قبیلہ بنی المستلق جب مسلمان ہو گیا, یہ قبیلہ تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ جب فتح مکہ کے بعد ہی جب یہ ایمان لائے ہوں گے تو اس وقت اس کے بعد ہی اسائنمنٹ ملا ہوا ہے ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ قبیلہ بنو المستلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں. یہ بنو مستلق جو ہے وہ کیسے ایمان لائے, یہ آپ دیکھیں گے شعبان 5 ہجری ہے اور فتح مکہ کا وہی 8 ہجری میں, تو گویا کہ تقریباً 3 سال کا فاصلہ ہے جب بنو مستلق جو ہے وہ کیا ہوئے, ان سے مارکا لڑا گیا. اطلاع ملی کہ جو ہے وہ بنو مستلق جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو ہے کچھ کارروائی کرنے والے ہیں, تو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے پھر اہل ایمان نکلے مدینہ منورہ سے, اور یہ علاقہ ہے جدہ اور رابغ کے درمیان کا علاقہ ہے. اس خطے کے اندر جو ہے یہ اٹیک ہوا. اس اٹیک کے اندر جو ہے وہ ایک رائے کے مطابق جو ہے وہ ایک مجاہد شہید ہوا, ایک کے مطابق لڑائی ہوئی نہیں, ڈائریکٹ جو ہے وہ شکست ہو گئی دشمن کو نا. لیکن اس مارکے کے اندر جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ منافقین بڑی تعداد میں اس مارکے کے اندر شامل تھے, اور ہوا یہ کہ اس غزوہ بنو مستلق کے اندر ہوا یہ کہ پھر جو ہے وہ یہ سب لوگ گرفتار ہو گئے. تو ان کی ایک بیٹی تھی یہاں کے حارث بن زرار جو ادھر کے جو ہے وہ اس قبیلے کے جو سردار تھے, ان کی بیٹی تھی, ان کا نام تھا جویریہ. یہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے زوجیت میں لے لیا, اور ان کی وجہ سے ان سب کو جو ہے وہ رہائی بھی ملی, اور یہ سب لوگ ایمان لے آئے. یہ کب کی بات ہے؟ شعبان 5 ہجری کی. اور اس مارکے کے بعد کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی. اس کے اندر جب واپسی ہو رہی تھی تو انصار اور مہاجرین کی آپس میں جھگڑا ہو گیا, تو میں ہوئی, عصبیت کی پکار ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے واپس لے کر چلے. درمیان میں کیا ہوا کہ ایک موقع پر عائشہ بچھڑ گئیں, اور جو ہے وہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا, وہ اس چکر میں ڈھونڈتی رہیں, اور قافلہ نکل گیا, اور پھر
اس پر عائشہ پہ الزام لگائے جو واقعہ عفق کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے. یہ ساری باتیں کس میں غزوہ بنو مستلق کی کے واپسی کے اندر جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں. لیکن ابھی ہم ان 2 ڈیولپمنٹس کی بات نہیں کر رہے. یہ قبیلہ بہرحال شعبان 5 ہجری میں ایمان لے آیا, اور جو ولید بن عقبہ بن ابھی معاہد ہے اس کو بھیجا گیا, ان کو بھیجا گیا ایمان ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. اگر یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں تو فتح مکہ کے بعد, اور فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ ان کے علاقے میں پہنچے, یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے گئے, یہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. اب مفسر نے لکھا ہے کہ وہ استقبال کے لیے اکٹھا تھے, انہوں نے کچھ اور مطلب نکالا, واللہ علم کیا ہوا. لیکن جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ رپورٹ یہ ہوا کہ اس قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور عامل زکوٰۃ کو قتل کرنے کی سازش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کریں. اور پھر بعض روایت میں ہے کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کر دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا ذمہ دار بنایا, اور حضرت خالد بن ولید نے جا کر چیک کیا, ان کے جاسوسوں نے, وہی وہ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, اور بعض میں یہ بیان ہوا کہ آپ روانہ کرنے والے تھے. تو یہ پس منظر ہے. اور اب آیت کو دوبارہ دیکھیں, آیت کیا تھی؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پس منظر یہ پس منظر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس قبیلے کے خلاف تو کاروائی ہو گئی تھی اس کو کہ یہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں, عامل زکوٰۃ کو قتل کرنے والے, تو ان کو جو ہے سزا ملنی چاہیے. حالانکہ وہ اس سزا کے مستحق نہیں تھے, حالانکہ وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اسلام پر عامل تھے. آیت نمبر 6 اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے لیے عمومی چیلنج کیا تھا؟ دیکھیں یہ ہر دور کے لیے, لیکن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے یہ پیچھے والے پس منظر جو میں نے آپ کو بیان کیا اس کے متعلق اختلاف کیا ہے. جب آپ تدبر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ شیعوں نے گھڑی ہوئی ہے. لیکن وہ بات کتنی مضبوط ہے کمزور ہے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس موقع پر انہوں نے کچھ اور باتیں لکھی ہیں جو کہ بڑی توجہ طلب ہے. مدینہ کی اسلامی ریاست کے لیے عمومی چیلنج, یہ مرکز یعنی کہ میں اقتباس پیش کر رہا ہوں, یہ مرکز یعنی مدینہ کے مسلمانوں کو اس طرح کے لوگوں کی طرف سے ایک سیاسی خطرے سے آگاہ فرمایا ہے. یہ جو فیک نیوز ہے یہ سیاسی خطرہ ہے. اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ اطراف مدینہ کے بدوی قبائل کے بعض سرداروں کا رویہ بیان ہوا ہے. ان کے اندر تربیت سے محرومی کے باعث جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا صحیح شعور مفقود تھا, اسی طرح اسلامی اخوت کے صحیح مطلب سے بھی یہ لوگ ابھی ناآشنا باقی تھے. ابھی آپ آس پاس کے بدوی قبائل ہیں جنہوں نے کہنے کو تو اسلام قبول کر لیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ناواقف ہیں اور اسلام کی اخوت کی اہمیت سے ناواقف ہیں. یہ لوگ مدینہ آتے تو ان میں سے بعض اپنے حریفوں کے خلاف غلط اطلاع دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدگمان کرنے کی کوشش کرتے. یعنی کہ اب یہ قبیلہ ہے, قبیلہ اے فار ایگزامپل, اور یہ قبیلہ بی, دونوں اسلام کر چکے ہیں قبول, لیکن قبیلہ اے اور قبیلہ بی کی حریفانہ کشمکش ہے. اب قبیلہ اے مدینہ میں جا کر پروپیگنڈا کرے گا قبیلہ بی کے خلاف اور چاہے گا کہ قبیلہ بی کے خلاف مدینہ کی اسلامی ریاست کی طاقت استعمال ہو جائے. یہ لوگ مدینہ آتے تو ان میں سے بعض اپنے حریفوں کے خلاف غلط اطلاع دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدگمان کرنے کی کوشش کرتے, اور صحابہ میں سے بھی جن پر ان کا اثر کارگر ہوتا ان کو اپنے حق میں ہموار کرتے تاکہ مدینہ کی مرکزی طاقت کو اپنی حریفوں کے خلاف اپنے حق میں استعمال کر سکیں. یہ صورتحال ایک نازک صورتحال تھی. مدینہ کی حکومت اول تو اچھی طرح مستحکم نہیں ہوئی تھی, ثانیاً اس قسم کی بے بنیاد افواہ انگیزیوں کی بنیاد پر اس کا کوئی اقدام خاص طور پر مسلمانوں ہی کی کسی گروہ کے خلاف عدل اور اجتماعی مصلحت دونوں کے خلاف ہوتا. یہ صورتحال مقتضی ہوئی کہ مرکز کے مسلمانوں کو ہدایت کر دی جائے کہ وہ اس طرح کے اہم معاملات میں فیصلہ کلیتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دیں, غیر ثقہ لوگوں کی روایت پر اعتماد کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے سے متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں. چنانچہ ان کو ہدایت ہوئی کہ اگر کوئی فاسق شخص کسی اہم بات کی خبر دے تو نفس واقعے کی اچھی طرح تحقیق کیے بغیر اس کی بات پر اعتماد کر کے کوئی اقدام کر نہ گزرو جس پر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے. یہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے کہ, اور یہ عمومی طور پر ہوتا ہے
کہ گروپنگز ہوتی ہیں اور پھر گروپس کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا کان بھرے جاتے ہیں, اور کان بھرنے کے نتیجے میں ایک فریق جو ہے جو کل تک بڑا محبوب تھا وہ مغضوب بن جاتا ہے. یہ بات نا, تو اس حکم سے نکلنے والی ہدایتیں ابھی ہم نے دیکھ لیا سچویشن. ایک تو ولید بن عقبہ بن ابی معیط ایک فرد ہے جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ عمومی مسئلہ ہے. اس حکم ربانی سے ایک اہم شرعی قاعدہ نکلتا ہے جس کا دائرہ اطلاق بہت وسیع ہے. یہ اقتباس میں نے تفہیم القرآن سے لیا ہے. اب اس کے اندر دیکھیں کیا کیا ہدایتیں نکلنی ہیں. اس کی روح سے مسلمانوں کی حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی کارروائی ایسے مخبروں کی دیوی خبروں کی بنا پر کر ڈالے جن کی سیرت بھروسے کے لائق نہ ہو. نمبر ایک, مخبر ہوں تو باسیرت ہوں. اسی قاعدے کی بنا پر محدثین نے علم حدیث میں جرح اور تعدیل کا فن ایجاد کیا. جرح مانے زخم لگانا, یعنی وہ چیک کرتے تھے کہ اس کے اندر یہ بندہ جو بات کر رہا ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ہے, تو اس کو اچھی طرح چیک کرتے تھے. اور تعدیل کا فن ایجاد کیا تاکہ ان لوگوں کے حالات کی تحقیق کریں جن کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی تھی. اس بات کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ویلیڈیٹی کو بھی چیک کیا گیا کہ کون لوگ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچا رہے ہیں, کیا وہ فاسق تو نہیں ہے. فقہ نے قانون شہادت, اب یہ حدیث آ گئی, اب فقہ آ گیا. فقہ میں یا فقہ نے قانون شہادت میں اصول قائم کیا کہ کسی ایسے معاملے میں جس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہو یا کسی انسان پر کوئی حق آ جاتا ہو, فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. یہ عام دنیا کا بھی قانون ہے. البتہ اس امر پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ عام دنیاوی معاملات میں ہر خبر کی تحقیق اور خبر لانے والے کے لائق اعتماد ہونے کا اطمینان کرنا ضروری نہیں ہے. عام معاملات کے اندر ضروری نہیں ہے, کیونکہ آیت میں لفظ ہے نبا. نبا استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ہر خبر پر نہیں ہوتا بلکہ اہمیت رکھنے والی خبر پر ہوتا ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ عام معاملات میں قاعدہ جاری نہیں ہوتا. مثلا میں کسی کے گھر گیا, مثلا آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں, اندر سے کوئی اگر کہتا ہے کہ آ جاؤ, آپ اس کے کہنے پر اندر جا سکتے ہیں قطع نظر اس کے کہ صاحب خانہ کی طرف سے اذن کی اطلاع دینے والا فاسق ہو یا صالح. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ, وہ فاسق ہے یا صالح, یہ اتنی اہم خبر نہیں ہے, آپ اندر جا سکتے ہیں. تو یہ ہدایات جو ہے ہمارے فقہ نے, اس طرح اہل علم کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جن لوگوں کا فسق جھوٹ اور بدکاری کی نوعیت کا نہ ہو. اب فسق کی نوعیت یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے لیکن کافر ہے, بلکہ فساد عقیدہ کی بنا پر وہ فاسق قرار پاتے ہوں, ان کی شہادت بھی قبول کی سکتی ہے اور روایت بھی. محض ان کی عقیدے کی خرابی ان کی شہادت یا روایت قبول کرنے میں مانے نہیں ہے. اب ہماری کورٹ ہے, اب کورٹ کے اندر ایک غیر مسلم نے ایک واقعے کو ہوتے دیکھا, اب ہم یہ نہیں کہیں گے غیر مسلم ہے تو یہ فاسق ہے اور اس کی بات جو ہے ہماری کورٹ نہیں لے گی, نہیں, اس کی شہادت دی جائے گی. فسق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے متعلق یہ بات پتہ چل جائے کہ جھوٹے قسم کا آدمی ہے, بد کردار قسم کا آدمی ہے, اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا سکتا. اب تک ہم نے یہ بات کی, اگرچہ اس میں ہمارا دور بھی آ رہا ہے, لیکن ہمارے دور کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں اپنے کلائمیکس پر ہیں. ہمارے دور کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے گویا کے عروج پر ہیں. آج کے دور کے فاسق کون ہیں؟ میرا تجزیہ تو یہی ہے, آپ بھی شاید اسی نتیجے پہنچیں کہ آج کا میڈیا, چاہے وہ لوکل میڈیا ہو یا انٹرنیشنل, یہ آج کے دور کے جدید فاسقین ہیں. انسٹیٹیوشنلائز فاسق, باقاعدہ ادارہ جاتی فسق ہے جو چل رہا ہے اس وقت نا. چند استثنائی مثالیں ہو سکتی ہوں, لیکن عمومی طور پہ جو آج کا میڈیا جو ہم تک ہم خبریں پہنچا رہا ہے, یہ میڈیا جو ہے وہ اس کا اپنا ایجنڈا ہے. یہ جو ہے وہ اس کا ہدف جو ہے وہ یا تو کسی کے مفادات کا تحفظ ہے یا پیسہ کمانا ہے. تو آج کے دور کا فاسق جو ہے وہ آج کا میڈیا ہے, چاہے لوکل ہو یا انٹرنیشنل. اور بعض دفعہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ دشمن کے ویپنز ہیں, یہ ہتھیار ہیں, یہ ہتھیار ہیں دلوں کو جیتنے والے. آپ دیکھیں نا کہ یہ خبر جو ہے وہ بنیادی طور پر اس بات کا تعین کرتی ہے کہ لوگوں کے رویے کیا ہوں گے. لوگوں کے رویوں کا خبر سے تعلق ہوتا ہے. آپ ایک خبر ریلیز کر دیں, اس خبر کی بنیاد پر ایک اچھے خاصے آدمی کی عزت خراب کر دیں. ایک خبر ریلیز کر دیں, ایک اچھے خاصے ذلیل آدمی کو آپ باعزت بنا دیں. تو لوگوں کے رویے جو ہیں وہ خبر کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں. اور فیک نیوز جو ہے وہ آج کے دور کی کرنسی ہے. فیک نیوز کی بنیاد پر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کتنا دھوکہ کھاتا ہے. اور وہ فیک نیوز جو ہے وہ اگرچہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی وہ 3 دن بعد تردید آ گئی,
لیکن وہ 3 دن بعد تردید سے پہلے جو پورا ڈیمیج ہو گیا وہ ڈیمیج ہو گیا. اچھا دور جدید میں صرف خبر پھیلانے کا کاروبار نہیں ہے, خبر بنانے کا کاروبار بھی ہے. یعنی فیک نیوز تو ایک چیز ہے, لیکن ابھی تو دشمن جو ہے وہ اس چیز کو چیک کرتا ہے کہ اچھا اگر مجھے کسی کے متعلق کوئی کسی گروپ کے متعلق کوئی رائے ماں ہموار کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ لوگ 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں, تو پھر کیا ہوگا, خبر فیک نیوز جو ہے نا وہ ایک دفعہ فیک نیوز تخلیق کی جائے. ایک یہ نہیں ہوگا, ایک ہی ہوتا ہے کہ نیوز کو تخلیق کیا جائے, یعنی کہ ان کے بندوں کے اندر اپنے بندے داخل کیے جاتے ہیں, ان سے بم دھماکہ کرایا جاتا ہے اور پھر وہ خبر بنائی جاتی ہے کہ یہ ان لوگوں نے بم دھماکہ کرایا ہے. تو دور جدید میں خبر فیک نیوز ہی نہیں پھیلائی جاتی بلکہ خبر کی تخلیق کر کے جو ہے وہ بیچارے کسی گروہ کو جو ہے وہ بدنام کرنے کا بھی کاروبار کیا جاتا ہے. اور پھر یہ صرف یہی چیز نہیں ہوتی بلکہ دشمن خبر کے اثرات کو چیک بھی کرتا ہے, انالیسس کرتا ہے کہ اچھا اس خبر کے نتیجے میں اب رائے کتنی زیادہ چینج ہو گئی ہے, کیونکہ جمہوریت کے دور کے اندر رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو پبلک سینٹیمنٹس کو چینج کرنے کے لیے دھماکے کیے جائیں گے, پبلک سینٹیمنٹس کو چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جائے گا, ہر چیز وہ کی جائے گی جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ نکو بن جائے, دشمن جو ہے وہ عوام کی نظروں سے گر جائے اور جو ہے وہ عملی جنگ لڑنے سے پہلے ہی شکست کھا جائے. آج کل جو ہے وہ پہلے جب گستاخی ہو رہی تھی پرانے زمانے, یعنی کہ پرانا زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ 10-15 سال پہلے یا ایسی کوئی سال ہوں گے, تو اس زمانے میں یہ لوگ بڑی بات کرتے تھے کہ حریت اور جو ہے وہ آزادی اظہار رائے. جب بات کرو آزادی اظہار رائے, آزادی اظہار رائے, جب جو ہے وہ امریکہ میں ٹرمپ نے آزادی اظہار رائے شروع کیا نا تو ان کو پتہ چل گیا کہ آزادی اظہار رائے ہوتا کیا ہے. تو اس کے پر جو ہے وہ پھر اب جو ہے وہ وقت کا صدر اس کو ٹویٹر نے بین کر دیا, فیس بک نے بین کر دیا, جہاں جو ہے وہ اس نے جو ہے کچھ کرنے کی کوشش کی اس کو بالکل بے بس کر دیا گیا. فیکٹ چیکنگ, اب فیکٹ چیک ہو رہے ہیں. جب ہم کہتے تھے کہ بھائی آزادی اظہار رائے کی اپنی جو ہے وہ لمٹ ہونی چاہیے, تو اس وقت جو ہے وہ کوئی فیکٹ چیک نہیں ہوتے تھے. اس وقت بات ہوتی تھی بھائی یہ ہماری ایک جو ہے قدر ہے, ہماری ویسٹرن سوسائٹی کی قدر ہے, اس قدر پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10-15 سال میں دکھا دیا کہ اب جو ہے وہ کیا کمپرومائزز ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ کیا حقیقت ہے آزادی اظہار رائے کی. اب اس معاملے میں ایشوز ہیں, میں ایشوز کے بعد تھوڑی دیر رکوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو کوئی بات کرنی ہو, کیونکہ ایشوز کیا کیا ہیں جو ہے وہ فاسق اگر خبر لائے اور یہ پورے جو نیوز کا جو معاملہ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خبر کی تشہیر کے اندر غیر ارادی طور پہ استعمال ہو جاتے ہیں. کل سجاد بھائی نے اس موضوع پہ بات کی تھی کہ ہم نے تو فارورڈ کر دی, تردید بعد میں آ گئی, لیکن ہم نے تو ڈیمیج اس خبر کی تشہیر کے اندر اپنا رول ادا کر لیا. تو یہ بتاتے خود جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے. ابھی جو غزوہ بنو مستلق کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں اور عائشہ الگ ہو جاتی ہیں, تو عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جب الزام لگتا ہے اور اس الزام کی تشہیر میں جو ہے وہ غیر ارادی طور پر اہل ایمان بھی استعمال ہوتے ہیں کہ عائشہ نے یہ کام کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اس پر جو ہے بڑا احتیاط کرنی چاہیے کسی چیز کو فارورڈ کرنے میں, کہ جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایک ایسی خبر کو پھیلانے کا موجب بن رہا ہوں یا بن رہی ہوں جو کہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو. واقعہ کے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا عائشہ والا واقعہ. دیکھیے خبر پھیلانے کے مقاصد ہوتے ہیں کچھ نا, جو خبر جنریٹ ہوتی ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے خبر پھیلانے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. مثلا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں خوف پھیلانا, مایوسی پھیلانا, یہ خبر پھیلانے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے دشمن کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. مجھے یاد ہے کہ سونامی جب جاپان میں آیا تو اس زمانے میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا جاپان میں, اگرچہ اس وقت میں پاکستان آیا ہوا تھا, لیکن پھر میں جب واپس گیا تو پھر ریلیف کی سرگرمیوں میں حصہ لیا. تو سونامی کے اندر جو ہے وہ ہزاروں جاپانی مرے, لیکن آپ نے میڈیا میں ایک بھی لاش کی تصویر نہیں دیکھی ہوگی, ایک بھی جاپانی کی لاش کی تصویر کے جو ہے وہ کوئی, آپ نے کاریں ڈوبتی ہوئی دیکھی ہوں گی, آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا سونامی کی تصاویر میں, لیکن کسی ایک فرد کو جو ہے نا وہ اس طرح نہیں دکھایا ہوگا کہ وہ ایک بے بسی کی تصویر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. چنانچہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ ایک خبر ہے اور خبر جو ہے وہ بندوں کے مرنے کی اور بندوں کی جو ہے تکلیف کی, لیکن نہیں, وہاں کی میڈیا کو حکومت نے شاید پابند کیا اور وہ ایک تصویر بھی نہیں دکھائی گئی. اسی طرح جو ہے وہ جب پاکستان میں دھماکے ہونے شروع ہوئے, جو ایک زمانے میں پاکستان میں ہر وقت ہی دھماکے ہوتے رہتے تھے
اور جو ہے وہ لال مسجد کے بعد سے جو کہانی چلی ہے، اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہوئی کہ جو ہے دشمن نے جو ہے وہ افراد کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور دھماکے ہوتے تھے اور دھماکوں کی اطلاعات آتی تھی، فلاں جگہ 15 لوگ مر گئے، فلاں جگہ 20 لوگ مر گئے، یہ واقعہ پیش آ گیا، فلاں واقعہ پیش آ گیا. ایک قوم پہ عجیب جو ہے وہ مایوسی، وہ پورا پیریڈ آپ کو یاد ہوگا، وہ پیریڈ ہمیں بھولا نہیں چاہیے، وہ پر ایک بڑی آزمائش کا پیریڈ تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ دھماکے جو ہے وہ اور جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ ایک دکھانے کا، میڈیا سب کچھ دکھاتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں سراج الحق بھائی کی نشست میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک دفعہ سراج بھائی نے جو ہے وہ اپنا ایک واقعہ بتایا. انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں برطانیہ میں ایک جو ہے مسلمانوں کا اجتماع تھا، تو اس اجتماع میں گئے بحیثیت مربی. تو وہاں پر جو ہے وہ اس اجتماع کے بعد ساتھیوں نے انہیں ایک برطانیہ کا ایک اچھا سوشل سائنس کا پروفیسر تھا، ان کے پاس لے گئے اس پروفیسر سے ملاقات کرانے کے لیے. تو اس پروفیسر سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی، سراج بھائی نے بات کی کہ یہ معاملہ ہے کہ ہمارے ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں، آپ اور شدید جو ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، آپ کے نزدیک اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس پروفیسر نے جو ہے وہ سراج بھائی کو کہا کہ تم دیکھو کہ ان دھماکے کرنے والوں کے مقاصد کیا ہیں، ان دھماکہ کرنے والوں کے مقاصد کیا ہیں. یہ جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مایوسی پھیلے، خوف پھیلے، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے ملک سے مایوس ہو جائیں. تو ان کو اگر تمہیں روکنا ہے تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ ان کی بم دھماکے جو ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان خبروں کو کسی طرح جو ہے وہ عوام میں نہ آنے دو. یہ خبریں جب عوام میں آنے سے رک جائیں گی تو دشمن اپنے ہدف سے محروم ہو جائے گا، اور پھر جو ہے اسے ان بم دھماکوں سے دلچسپی نہیں رہے گی. اللہ اسی طرح کی کچھ باتیں جو ہے وہ کی. چنانچہ جب وہ سراج بھائی پاکستان آئے تو پاکستان کی تمام سیاسی تنظیموں اور جو ہے وہ فوجی جو ایک نیشنل ایکشن پلان بننے جا رہا تھا، اس کا اجلاس ہو تو سراج بھائی نے اس پروفیسر کی بات جو ہے وہ رکھی. اس وقت یہ طے پایا کہ ان بم دھماکوں کی اطلاع جو ہے وہ اب دبا دی جائے گی، اور جو ہے وہ یہ مہلک ہے اور یہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے قوم کے لیے کہ جو ہے وہ یہ چاہے آزادی اظہار رائے کہیں یا فریڈم آف پریس کہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے اس وقت اگر پریس کو آزادی دی گئی. تو ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی کہ میں نے ایک مثال دے دی آپ کے سامنے یہ ایشوز میں. خبر پھیلانے کے مقاصد میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں فحاشی پھیلانا. نا معاشرے میں فحاشی پھیلانے کے طریقے دو ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خبر کو چسکے دار انداز میں پھیلانا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے خبر کو فحاشی کی خبر کہ پاکستان میں اتنی زیادہ بہائی پھیل گئی ہے، دیکھیں آپ یہ منظر، خبر کو فحاشی پھیلانے کی خبر دیتے ہیں پھیلانا. دوسرا طریقہ، اب بعض ہمارے ساتھی جو ہے وہ اس سیکنڈ جو ہے وہ جال کے اندر پھنس جاتے ہیں اور جو ہے وہ سمجھتے ہیں دیکھو یہ کتنی فحاشی پھیلی، میں اس کو لوگوں کو بتاتا ہوں. اور پھر کام وہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں فحاشی پھیلتی ہے، اور جو چیز جو ہے وہ نہیں پھیلنی چاہیے تھی وہ ایک سادہ لو آدمی جو ہے وہ بھی پھیلانے میں جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے اس کے اندر. پچھلے دنوں جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ کیونکہ یہ ریسرچ جو ہوتی ہے، اس ریسرچ کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشنز ہوتے ہیں ریسرچ کے، مشین لرننگ جو ہے وہ اس کے بھی کچھ اپلیکیشنز ہوتے ہیں. اس میں ایک اپلیکیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ فرض کریں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں خبر کا کیا ڈیمیج ہوا، اس کے افراد پہ کیا اثر ہوئے، یا پھر جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا یہ کووڈ وائرس پھیل رہا ہے، تو اب اقوام کے اندر کیا کیا کہانی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ کس کس قوم کے اندر جو ہے اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور کون سی قوم کس پہ کیا الزام لگا رہی ہے. اب یہ ریسرچ جو ہے وہ ٹویٹس کو دیکھا جا رہا ہے اور آٹومیٹکلی چیک کرنا کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھا سعودیوں نے شامیوں پہ کیا الزام لگایا، فلاں قوم نے فلاں پہ کیا الزام لگایا. تو اب اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی چیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہے نا وہ کہاں بولنگ ہو رہی ہے، کون سی قوم کس پہ بولنگ کر رہی ہے، یا کون جو ہے وہ کس کو بلیک میل کر رہا ہے، یہ آٹومیٹک چیک کرنے کے لیے. تو اب اس پہ ایک ریسرچ ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر وہ الفاظ آتے ہیں جو گالیاں ہوتی ہیں، بڑے بد تہذیب الفاظ ہوتے ہیں. اب جس کو تھیسس لکھنا ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، کیا وہ بد تہذیب الفاظ جو ہے وہ اپنے تھیسس میں لکھے کہ نہ لکھے، یہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ان الفاظ کو اور باقاعدہ بیان کیا جائے کہ اچھا یہ جملے لکھیں تو پھر یہ ایتھیکل مسئلہ بن جاتا ہے، اور ایتھیکل کمیٹیز جو ہیں وہ چیک کرتی ہیں کہ اس کو اپروو کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور آپ اس کی مثال یوں دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ ہم آٹومیٹکلی پورنوگرافی کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب کیا پورنوگرافک امیجز کو تھیسس میں لایا جائے گا؟ نہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف بیان کر دیا جائے کہ اس نوعیت کا مسئلہ ہے اور اس نوعیت کے مسئلے کو چیک کیا جا رہا ہے.
تاہم جو ہے وہ بعض مقامات پر برے کی برائی کو بیان کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ برے کی برائی وہاں پر بیان کی جائے جس کا کچھ فائدہ ہو. مثلا مولانا مودودی کی کتاب پردہ ہے، اب پردہ کے اندر جو ہے وہ مغرب کے مسائل کو مثالوں کے ذریعے بیان کیا گیا، لیکن اس وقت ہدف کیا ہے؟ اس وقت ہدف یہ ہے کہ پردے اور اسلام کے نظام معاشرت کی افضلیت یا فضیلت کو واضح کیا جائے. تو اس موقع پر مولانا نے جو ہے وہ بہت ساری مثالیں دے کر سمجھایا کہ دیکھو کس طرح جو ہے وہ خرابی آتی ہے اور کس طرح جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ ذلت کے گڑھے میں گرتے چلے گئے. تو اب وہ اس موقع پر جب ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں تو وہ ایک خاص موقع ہے، ایک خاص آدمی ہے جو کہ جو ہے وہ ایک مقابلہ کرنے جا رہا ہے، تو وہ ان چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہم جیسے عامیوں کے لیے یہ بات موضوع نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بعض مقامات پر جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہو جائیں جن چیزوں کو پھیلانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر اگر میں آیت نمبر 7 آ جائے گی تو آیت نمبر 6 پہ میں رک کر اگر آپ میں سے کوئی ساتھی کوئی بات کرنا چاہے. جی کوئی صاحب اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو فورم حاضر ہے، ہینڈ ریز آپشن استعمال کر سکتے ہیں. سجاد بھائی نے کل سوال اٹھایا تھا، تو سجاد بھائی اگر ہیں تو. سجاد بھائی بھی موجود تھے میرے خیال ہے. جی موجود ہیں سجاد بھائی. جی سجاد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم سب بھائیوں کو. جی بس میں اس میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ذکر کرنا چاہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر برائی کا ذکر کرو گے تو برائی پھیلے گی، اور اچھائی کا ذکر کرو گے تو اچھائی پھیلے گی. تو ایک تو ٹھیک ایک تو چیز ہے کہ فیک نیوز یا فیک چیز ہے لیکن وہ نیگیٹو ہے، اور ایک ہے کہ نیوز ٹھیک ہے جیسے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، لیکن اب ہم اس کو خود سے پروپیگیٹ کیے چلے جا رہے ہیں. یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اس کا حصہ بن رہے ہیں اس چیز کو پھیلانے کے اندر. تو یہ جو باریک اس کے اندر ایک تھن وال ہے نا کہ فیک نیوز از ون تھنگ، لیکن ٹھیک ہے کسی نے کی ہے بے حرمتی، لیکن ہم اس کا حصہ کیوں بنے کہ ہم اس کی بات کو دور دور تک پھیلاتے چلے جائیں کہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے. جبکہ ہمارے اپنے گھر کے اندر اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ہم اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عزت کی بات آتی ہے تو ہم خود اس کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یعنی یہ ناسمجھی میں وہ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. بس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس پہ تھوڑا آپ مطلب کہ اب گستاخانہ کھا کے اگر کہیں چھپیں تو میں یہ نہیں کروں گا کہ فلاں گستاخانہ کھا کے چھپیں میں یہ رپورٹ کروں گا، بلکہ میں کہوں گا وہاں گستاخانہ کھا کے چھپیں اور اس پر جو ہے مسلمانوں کو اپنا رد عمل دینا چاہیے. جی اتنا کافی ہے. جی یہ نہیں ہے کہ ساتھ وہ جتنے خاکے ہیں ان کو بھی میں اٹیچ کر کے بھیجوں دیکھو انہوں نے کیا کر. جی جی صحیح. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو احاطہ کیا اس موضوع کا. ٹھیک چلیے آگے چلتا ہوں. اب آیت نمبر 7 آ جاتی ہے. آیت نمبر 6 میں اصل میں بات پھر بندے کے ذہن سے نکل جاتی ہے. آیت نمبر 6 میں کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ مبادہ کہ جو تم جو ہے کسی قوم کو جہالت میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اس پہ تم نادم ہو. اس طرح کا مفہوم ہے پچھلی آیت کا نا. اب ہم آیت نمبر 7 پہ آ رہے ہیں. آیت نمبر 7 میں جو ہے وہ جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. جان رکھو کہ تمہارے درمیان کون ہے؟ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ تمہاری اطاعت کریں بہت سارے امور میں لَعَنِتُّمْ تو تم مشکلیں پھنس جاؤ. وَلَكِنَّ لیکن وَلَكِنَّ اللہ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس کو تمہارے قلوب کی زینت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ اور تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے الکفر کفر کو، والفسوق فسوق کو، والعصیان عصیان کو. اولئک هم الراشدون تو جو ہے وہ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ رشد پر ہیں، ہدایت پر ہیں. اب جو ہے وہ پریکٹیکلی فاسق خبر لے کر آ گیا ہے، چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں. اچھا اب یہ نہیں ہے کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ ابھی معاہد جو ہے وہ ایک خبر لے کر آ گیا تو پریکٹیکلی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس وحی آ جائے گی. ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے جو ہے وہ جھوٹ کا ہے اور بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کے بعد کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے.
اللہ حضرت عثمان گرفتار ہو جاتے ہیں تو خبر پھیل جاتی ہے، صلح حدیبیہ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ بھائی وہ شہید ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موت کی بیعت لے لیتے ہیں، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، لوگوں کی بیعت لے لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مطلع ہی نہیں کرتے کہ عثمان بن عفان زندہ ہے. ایسا ہی ہے نا. اب یہی واقعہ ہے، اس کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع نہیں کیا جا رہا. یہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ اصل میں تو پوری امت کو اس پورے معاملے کو دیکھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے. تو اس وقت لیڈرشپ کو مطلع نہیں کیا جا رہا. اب وہ لیڈرشپ ایکشن کیسے لے گی؟ اب خبر آ گئی ہے کہ ایک قبیلہ جو ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس نے بغاوت کر دی ہے، اور یہ جھوٹی خبر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ابھی اطلاع نہیں کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ یہ کام کیا، اس بات کی کیا حقیقت ہے. اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رسول ہیں ہمارے اللہ کی طرف سے. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. بہت سی باتیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں. بعض دفعہ یہ اصل میں بہت لمبا جملہ ہے، لیکن ہمیں اصل میں پہلی والی آیت کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس آیت کو بھی یاد رکھنا ہے تاکہ ہم کسی نتیجے میں پہنچ سکیں. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جس طرح آگ جلاتی ہے اس طرح برف بھی جلاتی ہے، برف کی ٹھنڈک بھی جلا دیتی ہے. سیاچن والی مثال میں نے آپ کے سامنے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی خبر آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے مشاورت کرتے ہیں، مشاورت جب ہوتی ہے تو لوگ طرح طرح کی آرا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ آرا ایسی ہوتی ہیں جو کہ مشکل میں ڈالنے والی آرا ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ بندہ جب رائے دیتا ہے تو وہ اپنی رائے پر اتنا جم جاتا ہے کہ اسے اس کی رائے سے ہٹانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. کہ جب اس نے رائے دے دی تو اس کے بعد میری تو یہی رائے. عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں. دیکھیں صحابہ جو مشتعل تھے اگر اس خبر پر، اور وہ کہہ رہے تھے کوئی کارروائی کی جائے، تو وہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ ان کے نفس کا کوئی مسئلہ تھا. وہ مشتعل اس وجہ سے کہ ان کے اندر حمیت اسلامیہ تھی، ان کے اندر اسلام کی غیرت تھی. وہ اس وجہ سے مشتعل تھے کہ کارروائی کی جائے. تو اس کے اندر اب آپ دیکھیں کہ پہلی 5 آیتوں کو پہلے واپس لائیں. پہلی 5 آیتوں میں کہا گیا کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جو ہے پیش قدمی نہ کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، جو آواز پست رکھتا ہے اسی کے دل میں تقوی ہے، اور رسول کی اطاعت بنیادی طور پر. لیکن یہاں پر کیا پیچھے والی یہ بات آ گئی ہے، لو یطیعکم فی کثیر، یعنی کہ نبی تمہاری اطاعت کریں، نبی تمہاری باتوں کو مان لیں. تو اب مفتی تقی عثمانی صاحب اس موقع پہ لکھتے ہیں کہ پہلی 5 آیت کا مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، پہلی 5 آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی کوئی رائے پیش ہی نہ کریں، بلکہ رائے قائم کر کے اس پر اصرار سے منع فرمایا گیا تھا. اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مناسب موقع پر کوئی رائے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو گویا کہ معاملہ یہ ہے کہ اب ایسا کوئی کیس آ گیا جس کے اندر کوئی کارروائی کرنی ہے، تو صحابہ کا کام یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہیں. نہیں، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رائے طلب کریں گے تو رائے دیں گے، لیکن رائے پر اصرار جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. آج کی دنیا کے اندر جو ہے وہ جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے پالیسی میکنگ کے اندر، جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں، کہ پالیسی میکرز کو 2 کیٹیگرائزیشن میں ڈالا جاتا ہے، کیٹیگریز میں ڈالا جاتا ہے، ایک ہاکس اینڈ ایک اور ڈو. ہاکس وہ ہوتے ہیں جو کہ مثلا آج کی فورن پالیسی کے اگر تناظر دیکھیں تو ملٹری انٹرونشن، ہر مسئلے کا حل ڈنڈا، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قوت کا استعمال سے جو ہے وہ عقاب ہے، یہ عقاب ہے. ڈو جو ہوتے ہیں، فاختائیں جو ہیں وہ فورن پالیسی میں یہ کہتی ہیں کہ نہیں، ملٹری انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے، مذاکرات سے کام چلایا جائے، اور جو ہے وہ کچھ اور چیزوں سے جو ہے وہ ترغیب اور تحریض سے کام چلا لیا جائے. تو کسی بھی پالیسی میکنگ کے جو ڈیسیجن کا فورم ہوتا ہے اس کے اندر ہاکس بھی ہوتے ہیں اور ڈب بھی ہوتے ہیں. اور جب اگر کسی کو کوئی تصادم نہیں ہے، کسی کو کشمکش نہیں کرنی ہے، تو وہ شورائیت تو اس کے اندر ہاکس اینڈ ڈب نہیں ہوں گے. اس کے اندر اسی سی بات ہوگی کہ ایک طے شدہ منصوبہ اس کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن جس کو آئے دن نئے مسائل سامنے کرنا پڑ رہا ہو، ان کو تو بہرحال اس شورا کے اندر تو جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جن میں کچھ ڈو ہوں گے، کچھ ہاکس ہوں گے. تو اب جو ہاکس ہوتے ہیں وہ تو ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ کاروائی کی جائے، اور کاروائی کر کے جو ہے وہ دشمن کو جو ہے وہ اس کا قلع قمع کیا جائے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا. بعض دفعہ جو ہے وہ معاملات کو دیکھا جائے، معاملات کو سلجھایا جائے مذاکرات سے بغیر لڑائی کیے ہوئے. تو اس موقع پر جو ہے وہ ہاکس جو ہوتے ہیں وہ
اپنی رائے پہ اصرار اگر کریں تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ دوسری پارٹی جو ہے نا وہ اس میں غیرت نہیں ہے, دوسری پارٹی جو ہے وہ بس اس کے وہ بغیرت ہے, یوں سمجھ لیں نا, اس طرح کی جو ہے سچویشن بن جاتی ہے. تو اس مرحلے پر جو ہے بجائے اس کے کہ دشمن سے لڑا جائے, آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, آپس میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے, آپس کے اندر اختلاف اور تضاد پیدا ہو جاتا ہے. اس موقع پر جو ہے وہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے رائے کی قربانی, کہ انسان اپنی رائے کی قربانی دے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے, اب اجتماعیت جس بات کو طے کرے گی میں اس رائے پر چلوں گا یا چلوں گی. تفہیم القرآن میں جو ہے وہ مولانا نے لکھا ہے کہ تم اس بات کو بھول نہ جاؤ کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو تمہارے مصالحے کو تم سے زیادہ جانتے ہیں. تمہارا یہ چاہنا کہ اہم معاملات میں جو رائے تمہیں مناسب نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل کیا کریں, سخت بیجا جسارت ہے. اگر تمہارے کہنے پر عمل کیا جانے لگے تو بکثرت مواقع پر ایسی غلطیاں ہوں گی جن کا خمیازہ تم کو خود بھگتنا پڑے گا. یہ باقاعدہ بتایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نا, ایک تو یہ طریقہ دیکھ لیا جائے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تو کیا معاملہ ہے, ان کو تو جو وحی آتی ہے اس وحی کے مطابق وہ ڈیسیژن میکنگ کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مقامات پر وحی الہی نے مطلع نہیں کیا, لیکن آپ کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ غیر معمولی طور پر جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ قومی مفاد اور امت کے اور دعوت کی کتنا مفاد میں تھی. آپ اس کی کئی دفعہ مثالیں دیکھیں, جو صلح حدیبیہ ہے اس کے متعلق جو ہے وہ مسلمان ہل کر رہ گئے کہ اتنی کمزور بنیادوں پر جو ہے یہ صلح ہو رہی ہے. لیکن پھر سورۃ الفتح جب نازل ہوئی تو بتایا گیا کہ یہ صلح حدیبیہ فتح مبین ہے, اور مسلمانوں کو چین آیا کہ یہ جو ہے وہ ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کی توثیق کر رہے ہیں کہ یہ فتح مبین ہے. تو یہاں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم صرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کسی مسئلے میں نے پھر پہلے بھی بات کی کہ وہی آ جاتی ہے اور وہی کی بنیاد پر ڈیسیژن میکنگ ہو جاتی ہے تو یقیناً, لیکن بعض مقامات پر وہی نہیں آئی, لیکن آپ نے جو ہے وہ یوں سمجھے اپنی پیغمبرانہ بصیرت کے تحت وہ چیزیں کی جس کی توثیق باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کی. تدبر قرآن میں جو ہے وہ مولانا امین اسلائی صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مریض طبیب کی ثوابدید پر عمل کرنے کے بجائے چاہے کہ طبیب اس کے مشوروں پر عمل پیرا ہو تو ایسے مریض کا خطرے میں پڑ جانا ایک امر بدیہی ہے. آپ صحابہ چاہے کچھ بھی ہوں وہ صحابہ ہیں اور نبی ہے, اگر جو ہے وہ اور نبی جو ہے شفا کرنے والا ہے صحابہ کے امراض کے دل کی, تو جو ہے وہ جو ہمارے دلوں کے اندر جو کساوٹ ہے خرابیاں ہیں ان سب کی علاج کیا ہے, وہ شفا, قرآن کا شفا ہے اور نبی وہ شفا دینے والا ہے. تو جو ہے وہ اگر کوئی مریض طبیب کی ثوابدید پر عمل کرنے کو جائے چاہے کہ طبیب اس کے مشوروں پر عمل پھیلاؤ تو ایسے مریض کا خطرے میں پڑ جانا ایک امر بدیہی ہے. اس آیت سے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی عظیم الشان ذاتیں ہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں, اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کی زینت بنا دی ہے, تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے. ڈاکٹر اسار نے تشریح کی ہے اس کی. دیکھیں بنیادی طور پر زینت وہاں اچھی لگتی ہے جہاں پہلے سے موجود صفائی موجود ہو. یعنی کہ زینت اگر میں جو ہے وہ اپنے کمرے کے اندر بہترین کرسٹلز لا کر رکھ دوں, بہترین سجاوٹ کر دوں, ہر چیز جو ہے ڈیکوریشن کے پیسز لا کر رکھ دوں اور گھر ویسے گندگی پڑی ہوئی ہو تو وہ ڈیکوریشن جو ہے وہ زیادہ میٹر نہیں کرتی ہے. صحابہ نے یہ کام کیا کہ صحابہ نے مجاہدہ کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے نفس کی صفائی کی. جب وہ نفس صاف ہو گیا, وہ قلب صاف ہو گیا تو پھر اس قلب کو اس قابل ہو گیا کہ وہاں ایمان جگمگائے, ایمان جو ہے وہ اپنی خوبصورتی وہاں دکھائے. اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کے اندر انہوں نے قدم بڑھائے, اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا کہ ان کے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا, ایسا ایمان کہ جس ایمان کی خاطر وہ اپنی جانیں کٹانے کے لیے آمادہ ہو گئے. اور بعض دفعہ یہ ایمان جو ہے وہ ان سے کرواتا تھا کہ ہمیں لڑنا چاہیے, ہمیں اس گروہ کو قتل کر دینا چاہیے, اس گروہ کو دبا دینا چاہیے, جہاد کرنا چاہیے, جو کہ ہم پیچھے والی آیت میں دیکھ رہے ہیں. تو قلب سلیم, صحابہ کا قلب جو ہے وہ قلب سلیم تھا, اسلام اس نے قبول کر لیا تھا, اس کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی, اطاعت کے نتیجے میں ایمان دل کی زینت بن گیا ان کی. اور پھر فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور اس نے تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا
کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو. دیکھیں یہی 3 چیزیں ہیں جن کو شیطان میک اپ کر کے جو ہے وہ خوبصورت بناتا ہے. ان کو جو ہے وہ میک اپ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے، جیسے چاہو جیو. یہ فسقیہ نعرہ ہے نا، نافرمانی کا نعرہ ہے نا، جیسے چاہو جیو، جیسا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ حریت ہے، یہ فریڈم ہے اور میں آزاد ہوں. حالانکہ ایسی آزادی کس کام کی ہے جو کہ رب کی جو ہے نافرمانی کے نتیجے میں وجود میں ہے. اولئک هم الراشدون. تو ایسے افراد یعنی کہ یہ صحابہ اور صحابہ کے بعد جو لوگ ان کے پیروی کریں گے، یہ لوگ کون ہیں؟ الراشدون. یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں. الراشدون کی تشریح جو ہے وہ پیر کرم شاہ ازری صاحب نے لکھی ہے علامہ قرطبی کے ساتھ حوالے سے. انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ قرطبی راشدون کی وضاحت، اب ہم الراشدون کی لفظ کی بات کر رہے ہیں، الراشدون کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں الرشد کیا ہوتا ہے؟ جادہ حق پر ایسی ثابت قدمی کو کہتے ہیں جس میں تسلط اور پختگی ہو، یعنی کہ حق کا راستہ ہے اس پر استقامت کے ساتھ جم جانا، تذبذب کا وہاں نشان تک نہ ہو. تذبذب یعنی کہ کنفیوژن نہیں ہوتا. راشد جو ہوتا ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا. خلافت راشدہ یہ کنفیوز نہیں بلکہ ہدایت پر جو ہے جم جانے والی جو ہے خلافت تھی. یہ رشدہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے چٹان. گویا یہ چٹان کی طرح جو ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں سیدھے راستے پر اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، چلنے والی چٹانیں، چلتی پھرتی چٹانیں. اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 8 آتی ہے. آیت نمبر 8 کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم. یہ جو اولئک هم الراشدون ہے، یہ ہدایت، یہ رشد و ہدایت، یہ کس کی طرف سے فضل ہے؟ اللہ کی طرف سے فضل ہے. فضلا من اللہ، جو اللہ کی طرف سے فضل و نعمہ اور نعمت کا نتیجہ ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں. اب یہ رینڈملی اللہ پہ صحابہ پر یہ فضل نازل نہیں ہوا ہے، یہ جو پیچھے والی آیت میں آ رہا ہے کہ ان کے دلوں کو جو ہے وہ مزین کر دیا جو ہے وہ ایمان سے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور نعمت ان پر بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے دلوں کے خلوص و نیاز کو خوب جانتا ہے. وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پر نوازش کی جائے. انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ ان پر یہ نوازش کی جائے. یہ مولانا امین ایسے سلائی صاحب لکھتے ہیں. نیز وہ حکیم بھی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ وہ دلوں کے خلوص و نیاز کو خوب جانتا ہے، اس کا علیم سے تعلق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے تو ان کو یہ فضل اور نعمت سے مالا مال فرمایا. اور دوسری بات کیا ہے؟ حکمت، حکیم. اس پر لکھتے ہیں نیز وہ حکیم بھی ہے. اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ قدسیوں، یہ فرشتہ نما انسان ہے نا، قدسیوں کا ایک ایسا گروہ تیار ہو جائے جو نیکی پر فریفتہ اور بدی سے تابان گریزہ اور متنفر ہوں، تاکہ اس پاک باز گروہ سے تبلیغ اسلام کا اہم کام لیا جائے اور دنیا کے جس گوشے میں اسلام کی دعوت لے کر پہنچیں، ان کی دعوت کی صداقت کے لیے سب سے بڑی برہان، سب سے بڑی دلیل ان کی سیرت اور کردار ہو. اصل میں تو یہ صحابہ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے چلے گئے تو اس کے بعد یہ صحابہ تھے جو ایمان کے مینارے تھے. یہ صحابہ تھے جن کو ایمان کو لے کر دنیا کے طول و عرض میں پھیلنا تھا. ان کو اس کریکٹر بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فضل ملا، اللہ کی طرف سے نعمت ملی کہ ان کے اندر اس بات کی کیپیسٹی تھی. اور اللہ کو اس بات کی جو ہے وہ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ ایسے افراد تیار ہوں جو دین اسلام کو دنیا بھر میں اشاعت کریں اور اپنے کردار سے اس بات کو دلیل بنائیں کہ دیکھو یہ اسلام ہے جو کہ ایسا کردار تیار کرتا ہے. یہ ہو گئی آیت نمبر 8. اب آیت نمبر 9 آ جاتی ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اب یہ طویل آیت ہے. طائفہ، اور اگر اہل ایمان میں دو طائفے، اہل ایمان میں دو گروہ کیا کر لیں؟ لڑ جائیں. اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں فَأَصْلِحُوا، تو کیا تمہیں کرنا ہے؟ تمہیں ان کے درمیان اصلاح کرانی، تمہیں صلح کرانی ہے. بینہما، ان دونوں کے درمیان. پیچھے اسی چیز کو روکا جا رہا ہے نا کہ اہل ایمان جو ہے وہ دانستگی میں، اور پیچھے کی آیت میں کیا ہے؟ نادانستگی میں آپس میں لڑ جائیں. دونوں صورتوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ اہل ایمان کو خاموش نہیں بیٹھنا، جو سواد اعظم ہے اس کو کیا کرنا ہے؟
اس کو جو ہے وہ ان دو گروہوں کے درمیان کیا کرانا ہے, صلح کرانی ہے. پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہے, پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے, فَقَاتِلُوا, اب تو ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے ایک گروہ مظلوم ہے اور ایک گروہ ظالم ہے, تو پھر جو ظالم گروہ کے ساتھ کیا کرنا ہے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو پھر جو زیادتی کرنے والوں سے ہمیں لڑنا ہے, زیادتی کرنے والوں سے لڑو, حتیٰ یہاں تک کہ کیا ہو جائے, تفیع الی امر اللہ, کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف وہ جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے واپس پلٹ آئے. اب وہ واپس پلٹ آیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے, فَإِن فَاءَتْ, پھر اگر وہ پلٹ آئے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, پھر وہی کام کرنا ہے کہ جو ہے وہ صلح کرانی ہے, بالعدل, عدل کے ساتھ, وَأَقْسِطُوا, اور کرنے کا کام کیا ہے ایمان کا, کہ انصاف کا مظاہرہ کریں, ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ بدترین سچویشن جو ہے وہ آ گئی ہے کہ کہاں اہل ایمان جو ہے وہ ان کو ہر طریقے سے متحد کرنے کی اور ان کو ہر طریقے سے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ فساد سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے. آگے بھی آئے گی یہ بات, فیک نیوز کے حوالے سے تحقیق کی بات ہو رہی ہے, ہر طریقے کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر بات آ گئی کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمان آپس میں قتال کر رہے ہیں. لڑنے کا مطلب قتال, اب مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے لڑ رہے ہوں تو مسلمانوں کی میجورٹی کا کیا رول ہونا چاہیے, اس آیت میں یہ بات آ رہی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, تو اب طائفہ جو ہے وہ مومنین کا کیا کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, قتال کر رہا ہے. تو طائفتان فرمایا, فرقتان نہیں فرمایا, طائفتان فرمایا, فرقتان نہیں فرمایا, کیونکہ طائفہ فرقے سے بھی کم افراد کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی اگر جنگ کی نوبت آئی تو ساری امت یا اس کی اکثریت خانہ جنگی میں شریک نہیں ہوگی. ایک مختصر سا گروہ, طائفہ, ایک مختصر سا گروہ ہی راہ اعتدال سے بھٹک سکتا ہے اور اسلام کے واضح احکامات کو پس پش ڈالنے کی جرت کر سکتا ہے. تو گویا طائفہ سے بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا گروہ نہیں ہوگا. اور پھر طائفتان من المؤمنین کا لفظ استعمال ہے, ان طائفتان من المؤمنین فرمایا, منکم نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنکم, تو اس پر جو ہے وہ منکم نہیں فرمایا. اس میں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم جو لٹھ اٹھائے, تلواریں بے نیام کیے ایک دوسرے پر حلہ بولنے کی تیاریاں کر رہے ہو, ذرا دیکھو تو صحیح تم کون ہو. تم مومن ہو, اللہ کے بندے اور اس کے محبوب کے غلام ہو, بھلا یہ ناشائستہ حرکت تمہیں زیب دیتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس حکم کے مخاطب وہ تمام مسلمان ہیں جو ان دونوں گروہوں میں شامل نہ ہوں. کون سا, کہ اصلاح کرا دو, اور جن کے لیے ان کے درمیان صلح کی کوشش کرنا ممکن ہو. دوسرے الفاظ میں اللہ کے نزدیک مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی اپنی ملت کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور وہ بیٹھے ان کی لڑائی کا تماشا دیکھتے رہیں, بلکہ افسوسناک صورتحال جب بھی پیدا ہو تمام اہل ایمان کو اس پر بے چین ہو جانا چاہیے. ان کے باہمی معاملات کی اصلاح کے لیے جس کے بس میں جو کوشش بھی ہو اسے صرف کر ڈالنی چاہیے. فریقین کو لڑائی سے باز رہنے کی تلقین کی جائے, انہیں خدا سے ڈرایا جائے. باثر لوگ فریقین کے ذمہ دار آدمیوں سے جا کر ملیں, نزاع کے اسباب معلوم کریں, اپنی حد تک ہر وہ کوشش کریں جس سے ان کے درمیان مصالحت ہو سکتی ہو. گویا مصالحت کرانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے, مصالحت کرانا حکم ہے. اب ایک آدمی بیچارہ کوششیں کر رہا ہے اور دوسرے کہہ رہے ہیں ارے کیوں کر رہے ہو, فضول ہے, یہ دونوں لڑتے رہیں گے. نہیں, وہ فرد اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے, وہ افراد جو کہ تبصرے کر رہے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں. اچھا, اب اگلی بات آ رہی ہے, وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم نے کہا کہ دو گروہ آپس میں لڑ جائیں, ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو, تم نے صلح کرا دی, لیکن ایک گروہ جو ہے وہ ابھی کیفیت یہ ہے کہ ایک گروہ 2 نمبر وہ غلط ہے, وہ زیادتی کر رہا ہے, اور ایک گروہ مظلوم ہے. تو اب کیا زبردستی جو ہے وہ ہم صلح کرانے کی کوشش کرتے رہیں گے اس حالت میں کہ ایک پہ ظلم ہو رہا ہے اور ایک ظالم ہے؟ نہیں. یعنی مسلمانوں کا یہ کام بھی نہیں کہ وہ زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے دیں اور جس پر زیادتی کی جا رہی ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں, یا الٹا زیادتی کرنے والے کا ساتھ دیں, بلکہ ان کا فرض یہ ہے کہ اگر لڑنے والے فریقین میں صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ دیکھیں کہ حق پر کون ہے اور زیادتی کرنے والا کون. جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں اور زیادتی کرنے والا ہے اس سے لڑیں. اس لڑائی کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے واجب ہے اور جہاد کے حکم میں. اس کا شمار اس فتنے میں نہیں ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کھڑا رہنے والا چلنے والے سے اور بیٹھ جانے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے. اب صورتحال یہ کہ ایک ظالم گروہ ہے جو کہ ایک مظلوم مسلم گروہ پر زیادتی کر رہا ہے. جب صلح کرانے کی کوشش کی گئی تو جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ صلح بھی نہیں ہو پائی اور جو ہے وہ ٹریس یہی ہو پایا کہ یہ ظالم گروہ ہے.
تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ مظلوم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ظالم گروہ سے لڑنا ہے. اب ہمارے سامنے جو تاریخ میں ابتدائی دور کی مثالوں میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہے وہ جنگ ہم دیکھتے ہیں نا، جس میں جنگ جمل میں حضرت عائشہ، حضرت زبیر بمقابلہ حضرت علی تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ صفین کے اندر حضرت معاویہ تھے. تو اس کے اندر تو ہم جنگ جمل میں تو جانتے ہیں کہ آپس میں لڑائی کرانے والوں نے لڑائی کرائی، لیکن جنگ صفین میں زیادہ معاملہ خراب ہوا کہ وہاں تو باقاعدہ لڑائی ہوئی. اس طرح کے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ کوئی درمیانی گروہ نہیں ہے جو کہ آپس میں لڑائی کرا رہا ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ جن لوگوں نے آپ سے جمل اور صفین کی جنگ لڑی ہے کیا وہ مشرک ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ تو شرک سے بھاگ کر آئے تھے. اپنے دشمنوں کے متعلق جنہوں نے آپ سے قتال کیا ان کے متعلق حضرت علی کا کتنا مبنی بر حق، مبنی بر انصاف قول ہے، ہرگز نہیں، وہ تو شرک سے بھاگ کر آئے تھے. پھر کہا گیا کیا وہ منافق ہو گئے؟ فرمایا ہرگز نہیں، منافق تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اور یہ لوگ تو ذکر الہی دن رات کیا کرتے تھے. پھر پوچھا گیا اگر وہ مشرک اور منافق نہیں تو کیا ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں لیکن انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. خلافت کس کی ذمہ داری ہے؟ علی کی. اور یہ لوگ کون ہیں؟ باغی ہیں، اور ان کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے حضرت علی میدان جنگ میں. تو یہ اس کے بعد اب آپ علی ھذا القیاس جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ادوار میں مسلمانوں کی خانہ جنگیوں کو دیکھ لیں. ان خانہ جنگیوں میں بعض دفعہ جو ہے وہ ایک فریق ظالم نظر آتا ہے، دوسرا فریق مظلوم نظر آتا ہے، بعض دفعہ دونوں فریقین جو ہے وہ ظالم نظر آتے ہیں. لیکن جو ہے وہ صورتحال یہی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو اصلاح کرانے والی قوت ہے وہ ریاست ہوتی ہے. ریاست اگر غلط ہاتھوں میں ہو تو پھر جو ہے وہ لڑائیوں کو مہمیز دیتی ہے، باقاعدہ بھڑکاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ صلح کرائے. تو مگر بعض دفعہ ریاست کے مقابلے میں گروہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے متعلق سختی سے منع کیا گیا کہ ریاست کے مقابلے میں جو ہے وہ بغاوت نہ کرو. لیکن اگر نظر آ رہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اسلام دشمن کام کر رہی ہے اور کھڑے ہونے والے گروہ جو ہے وہ اسلام کے حق میں ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس فساد پر قابو پا لے گا، تو امام ابو حنیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جانا چاہیے. یہ بتاتے خود فقہ کا ایک بڑا موضوع ہے جس میں ہمارے اہل حدیث بھائی، سلفی بھائی شدید امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک مطالعے کا موضوع ہے جس کو کسی اور موقع پر ہم اٹھا رکھتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 10 ہے. آیت نمبر 10 پر ہی ہم جو ہے وہ آج کی نشست کا اختتام کریں گے. آیت نمبر 10 کو ختم کر کے بلکہ آیت نمبر 11 تک جائیں گے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اب پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا، بلکہ مسلمان نہیں مومنوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، لہذا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. یہ آیت دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے. یہ اسی کی برکت ہے کہ کسی دوسرے دین یا مسلک کے پیرووں میں وہ اخوت نہیں پائی جاتی یا پائی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے. اس حکم کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بکثرت ارشادات میں بیان فرمایا ہے جس سے اس کی پوری روح سمجھ میں آ سکتی ہے. میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے سونامی کا ذکر کیا تھا. جاپان میں ایک سونامی آیا تو وہاں کی حکومت کا کیا خبروں کے حوالے سے رد عمل تھا، ایکشن تھا. تو سونامی جب آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم مسلمانوں نے وہاں پر اکٹھے ہو کر جاپانیوں کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے تئیں مدد کرنی شروع کی. تو ہوتا یہ تھا کہ ہم اکٹھے ہوتے تھے اور پھر ٹرکوں میں جو ہے وہ کسی مقام پہ جاتے تھے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کا بھی ہوتا تھا، پاکستان کا بھی ہوتا تھا، افریقہ کا بھی ہوتا تھا، آذربائیجان کا بھی ہوتا تھا. پوری دنیا کی جو ہے مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ایک گروپ کے اندر ہوتی تھی اور جاتی تھی. تو جاپانی جو ہے بڑے حیران ہوتے تھے کہ تمہیں جو ہے وہ کس چیز تم مختلف اقوام کے لوگ ہو اور تم ایک گروپ کے اندر آ گئے ہو، تمہیں کس چیز نے اکٹھا کر دیا. اصل چیز وہی ہے انما المؤمنون اخوہ. تو اس زمانے میں ہمیں کمنٹس سننے کو ملتے تھے اور اصل بات یہی کہ اس کمنٹ کا جواب یہی کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ جغرافیائی باؤنڈریز تو یہ اللہ کی طرف سے آگے ہم دیکھیں گے سورۃ الحجرات میں کس وجہ سے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم ایک عالمگیر برادری ہیں. ہم معاملات کو جو ہے وہ ان سطحوں پہ نہیں دیکھتے کہ فلاں پاکستانی، فلاں ہندوستانی، فلاں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. وہ حدیث جو ہیں وہ جو اس طرف نشاندہی کرتی ہیں، اس موقع پر ان کا بیان کرنا مفید رہے گا. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی تھی.
ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. عتیق بھائی پھر آخر میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے نا، آپ نے ریس ہینڈ کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. اسی طرح مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس پر پھر مزید حدیثیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، وہ پی ایچ ڈی امریکہ میں پڑھا رہے ہیں، ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے اس مسئلے میں سوال کیا کہ شعیب بھائی جو حدیثیں میں دیکھتا ہوں تو اس کے اندر لگتا یہی ہے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے. اس کا مطلب ہے کافر کی جان، مال، عزت ہم پر حلال ہے؟ اس طرح کا انہوں نے سوال کیا. تو میں نے کہا اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے اور مسلمان جو ہے وہ کافروں کو تو بخش دیں گے کہ وہ کافر ہیں، لیکن مسلمانوں کو کافر قرار دے کر جو ماریں گے نا، جو تاریخ میں تکفیری ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر چن چن کر مارا ہے اور کافروں کو جانے دیا ہے کہ یہ تو کافر ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ مسلمان یہ مرتد ہے، اس کو مارو. تو اس وجہ سے بار بار مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے. یقیناً ایک جو ہے وہ غیر حربی کافر ہے، اس کی بھی جان ہمارے لیے محترم ہے، اس کا مال بھی ہمارے لیے محترم ہے، عزت ہمارے لیے محترم ہے. ایک دفعہ میرے پاس ایک ساتھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ مسلمان ہے اور وہ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، مجھے یہ معلوم ہے، اور دوسرا کافر ہے اور وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے. اب مجھے کھڑا ہونا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان میرا بھائی ہے، دینی بھائی، تو مجھے اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ تو اسپرٹ ہی نہیں ہے اسلام کی. اسپرٹ تو یہ ہے کہ حق کو دیکھیں کہ حق کس طرف ہے، وہ جس طرف ہے اس طرف جو ہے وہ اس کی سپورٹ کریں. تو یہ تمام چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک عصبیت، ایک ایسی عصبیت تخلیق کر رہے ہیں جس عصبیت کے اندر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے، بس ہم تو اپنے گروہ کو دیکھیں گے. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا. ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اسے حقیر جانے. سہل بن سعد ساعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت کرتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسے سر کا جسم کے ساتھ. وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے. مومنوں کی مثال آپس کی محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحمت شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ امہ کا وہ تصور ہے جو بار بار دیا گیا. آج امہ کے مختلف آج تو اس جسم کو پر نہ جانے کون کون سی دوائیں لگا کر کے سن کر دیا گیا ہے. تکلیفیں پہ تکلیفیں ہیں جو امہ کے مختلف گوشوں میں جسم کے مختلف حصوں کے اندر اعضاء کو دی جا رہی ہیں، لیکن مجال ہے کہ جو ہے وہ کوئی تکلیف محسوس کرے. اگر کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے تو بولتے ہیں بھائی 50 کو دیکھو، 50 ممالک کچھ نہیں کر رہے، تمہیں ہی تکلیف ہو رہی ہے. اوپر یہ کہانی ہمیں سنائی جاتی ہے. ایک حدیث میں آپ کا ارشاد منقول ہوا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں. مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے، ایک دیوار کی مانند. ایک دیوار کی اینٹ نکل جائے تو دیوار کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس بھائی چارہ، اس عالمگیر بھائی چارے وہ کیا چیز سبا کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 11 میں اور آیت نمبر 12 میں تفصیلاً گفتگو ہے. آج ہم آیت نمبر 11 کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. بڑی تفصیلی آیت ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. یہاں تک پہلا پارٹ ہو گیا. پھر ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. فسق سے بات شروع ہوئی تھی کہ تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے. اب فاسقوں کے ایکٹس پتہ چل رہے ہیں. مذاق اڑانے والا ہوتا ہے، یہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو برے القاب سے یاد کرنے والا ہوتا ہے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں فاولئک هم الظالمون. ابھی ہم نے فاولئک هم الراشدون پڑھا تھا، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہے. پہلا مسئلہ جو بتایا گیا اس آیت کے اندر وہ مذاق اڑانا ہے. لا یسخر،
حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو باتیں کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائے. اس کے لیے ہلاکت ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے, یہ مفہوم ہے. یعنی کہ ایک دوسروں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ دوسرے ہنسیں, ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, ایسے ایسے مسخرے پن کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اچھا, ایک محفل کے اندر عمومی طور پر ایک دو ہی مسخرے ہوتے ہیں, لیکن ان کو سپورٹیو جو ہے نا, جو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, آ جاؤ یار اب شروع ہو جاؤ, اب فلاں کا مذاق اڑے گا, تو یعنی کہ وہ پیچھے سے پن کر رہے ہوتے ہیں. مسخرہ تو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بول رہا ہے, لیکن بیک اینڈ پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کی باتوں میں ہنستے ہیں اور پھر ایک دو جملے جو ہے وہ بول بھی دیتے ہیں, اور یہ پورا پروسیس کے اندر وہ اس مسخرے کو یا جو استہزاء یا مذاق اڑانے والا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہے وہ جرم میں کسی نہ کسی طرح شریک ہیں. آج کل جو بولنگ کا مسئلہ ہے اسکولوں کے اندر, دیکھیں ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کو کوئی بلی کرے. ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول سے واپس آنے کے لیے نکل رہا ہو, اس کی کسی کتاب کو چھپا لیا جائے, وہ کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے پاگلوں کا ڈھونڈ رہا ہو اور سب لوگ ہنس رہے ہوں. اس کے بیگ کے اندر کوئی خراب چیز رکھ دی جائے. اس کے آپ خود سوچیں نا, کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی بلی کرے اور اس طرح جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نشانہ بنا, 10 لڑکوں کا گروپ ہو, اس کو نشانہ بنا لیں اور اس کی جو ہے مختلف چیزوں کے جو ہے وہ مذاق اڑائیں. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم پسند نہیں کرتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اجتماعیتوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ ہم بعض دفعہ اس کے اندر جانے انجانے میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ بولنگ اس حد تک ہوتی ہے کہ لوگ بچے خودکشی کرنے پر مجبور. جاپان کے اندر خودکشی ہو جاتی ہے اس مسئلے پہ. محترمہ زاہدہ تنویر صاحبہ کی تفسیر ہے, تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 2 لوگ ہیں, ایک شخص کے منہ پر کچھ کالک لگ گئی ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو کیا چیز ذہن میں آنی چاہیے؟ جب آپ اس کالک والے شخص کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ خود بخود اپنے منہ کو صاف کر لیں گی. آپ کو یہ خیال آئے گا کہیں میرے منہ پر تو نہیں لگی ہوئی یہ کالک, تو انسان اپنے آپ کو سدھار لے. جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میں جس پہ مذاق اڑانے کا پوٹینشیل ہے, مذاق اڑانے کی اپرچونٹی ہے, بنیادی طور پر یہ اپرچونٹی اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو چیک کریں کہ میرے اندر یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس پہ شکر ادا کریں, بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ہم اس کو اپرچونٹی گردانتے ہوئے جو ہے وہ محفل کو جو ہے وہ لائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ لائٹ موڈ میں لانے کے لیے یہ حرکتیں کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. انسان کے ذہن میں کچھ خناس ہوتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں, میرے پاس زیادہ دولت ہے, میرے پاس زیادہ حسن ہے, میرے پاس زیادہ صلاحیتیں, جس کی بنیاد پر وہ دوسرے کو جو ہے وہ اس کی حقارت سے دیکھتا ہے, ان کا مذاق اڑاتا ہے. کون بہتر ہے رب کو پتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو, وہ جو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. شعر یہ ہے کہ نہ تھی جب حال کی ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی جب جوں ہی اپنی برائیوں پر نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اصل میں تو انسان اپنے آپ کو چیک کرے بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے عیوب کو جو ہے وہ ڈھونڈتا رہے. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے حدیث کا مفہوم ہے جس کو اس کے اپنے عیب اتنا مشغول کر لیں کہ اس کو لوگوں کے عیب نظر ہی نہ آئے. وہ چیک ارے میرے اندر اتنی خرابیاں, پہلے میں اپنے آپ کو تو غور و فکر کروں. یہ اسپرٹ ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے, یعنی کہ ابھی ہم نے لا یسخر کی بات کی ہے. ابے ولا تلمزوا انفسکم, ڈیفیم نہ کرو, تانا زنی نہ کرو اپنے آپ کو. اچھا لکھا ہوا ہے ولا تلمزوا انفسکم, اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. انفسکم, اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ. کسی کو تانا دینا, اس کے اندر عیوب تانے کس طرح دیتے ہیں؟ اس کے جسم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, یہ لنگڑا ہے, یہ موٹا ہے, بول چال میں ہکلا ہے, قد میں پست قد ہے, ٹھگنا ہے, یا کوئی بھی ظاہر کرنا. یہ ہو سکتا ہے زبان سے ایکسپلسٹی جاری ہو رہے ہوں, یا اشارے میں ہم جو ہے وہ امپلیسٹلی جو ہے وہ یہ عیوب تانا زنی کر رہے ہوں, یا پھر ہم جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہوں اس فرد کے خلاف, یا مضمون شائع کر کے لفظوں کے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور آج سوشل میڈیا میں یوٹیوب کی ویڈیوز اس آیت کی تفسیر ہے. یوٹیوب میں جس طرح پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کی تانا زنی ہو رہی ہے, وہ آپ جو ہے وہ خوب جانتے ہیں. اگر کسی میں کوئی عیب موجود ہو تب بھی عیب ظاہر کرنے کے طور پہ بیان کرنا حرام ہے. کسی دراز خط کو, یہ مولانا عاشق علیہ صاحب کی تفسیر ہے, کسی دراز خط کو جو ہے وہ
लंबू या पस्ता खत को ठिकना बता दिया, किसी के हल्के पन की नकल उतार दी, किसी की चाल में फर्क है तो लंगड़ा कह देना, नाबीना को अंधा कहकर पुकारना, सीधे आदमी को बुद्धू कहना, ये सब ऐब लगाने के जुमरे में आता है। और ये सब और इस तरह की जो बातें आम तौर पर रिवाज पजीर हैं, इन बातों से परहेज करना लाजिम है। और फिर मौलाना आशिक अलैहि साहब ने अपनी तफसीर में एक और बात लिखी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में सफ़िया का खत छोटा था। हज़रत आयशा ने बयान किया कि मैंने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि सफ़िया का खत बस इतना सा है, और ये बहुत और ऐब लगाने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा को फरमाया, तूने ऐसा कलमा बोला है कि अगर इसे समंदर में मिला दिया जाए तो उसे भी खराब करके रख दे, अगर इसे समंदर में मिला दिया जाए तो उसे भी खराब करके रख दे। याद रहे कि वला तलमिजू गैरकुम नहीं कहा, वला तलमिजू अनफुसकुम कहा है। इसकी वजह यह है कि सब मुसलमान आपस में एक ही हैं, जब किसी को कुछ कहेंगे तो उलट कर जवाब देगा, इस तरह से अपना अमल अपनी ही तरफ लौट कर आएगा, दूसरे को ऐब लगाने वाला खुद अपनी बेआबरूई का सबब बनेगा। इसके बाद तीसरी बात जो फरमाई गई इस आयत के अंदर, वो फरमाई गई बुरे अलकाब, वला तनाबुदु बिल अलकाब। हो सकता है कि ठिकना, पस्ता कद और ये जो हमने लंबू ये बातें की थी वो इस तरह बैड निकनेम्स में भी आ जाए। ना आपस में एक दूसरे के चिढ़ाने वाले नाम रखा करो। ये तीसरा गुम है कि किसी फर्द या गिरोह के असल नाम को छोड़कर इसके लिए कोई ऐसा नाम रख लो जो उसे पसंद ना हो। ये एक मजमूम और नापसंदीदा हरकत है। इसके बाद अल्लाह ताला ने जब ये सारी बातें अहकामात दे दिए, ये तीन बातें इस आयत के अंदर, तो फरमाया बेसल इस्मुल फुसूकु बादल ईमान, ईमान के बाद बुराई का नाम, बुराई में नाम पैदा करना बड़ा बुरा है। तुम तो वो लोग हैं जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी फजीलत है जिससे अल्लाह ताला ने तुम लोगों को नवाजा है। ऐसे आला मकाम और मर्तबे पर फायज हो जाने के बाद ऐसी घटिया हरकत का इर्तिकाब अब तुम्हारे शायने शान नहीं है। ये डॉक्टर इसार की तफसीर है। वमन लम यतुब फउलाइका ज़ालिमून, और जो बाज नहीं आएंगे वही तो जालिम है। तो यहाँ पर जाकर जो है वो डॉक्टर इसार साहब लिखते हैं कि जिन तीन बुराइयों का जिक्र इस आयत में हुआ है, इनका इर्तिकाब आमतौर पर दूसरे फरीक के रूबरू किया जाता है, सामने किया जाता है। जबकि अगली आयत नंबर 12 के अंदर जो बुराइयां आएंगी वो आयतें पीठ पीछे होंगी, जो वो खराबियां पीठ पीछे की जाएंगी। लेकिन आप देख लें कि मस्खराफन, बुलिंग या किसी को बुरे नामों से पुकारना या फिर तानाजनी करना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकली बाज़ दफा सामने भी हो रही होती हैं। इस तनाजुर में मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि इस आयत के हवाले से यानी कि क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लिसिटली खवातीन का भी तज़किरा आया है। हाँ, ये लिखा हुआ है, मर्द ना दूसरे मर्दों को मजाक उड़ाएं, हो सकता है उनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों को मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। तो इस तनाजुर में जो है वो मैंने जितना मुताला किया बहुत सारी तफसीर का, मोहतरमा जाहिदा तनवीर साहिबा जो है उनकी जो इजी कुरान हदीस में तफसीर है इस आयत के तनाजुर में शाहकार है। उन्होंने खवातीन के तनाजुर में जो है ना सारी बातें लिख दी हैं कि खवातीन क्या क्या किन किन मसाइल का शिकार है। तो अगर जो है वो इस आयत की तफसीर को खवातीन के हवाले से जो है वो सबसे बेहतरीन अंदाज में जो है, क्योंकि वो खातून है तो वो उन्होंने जो है वो मुरतब किया, वो अगर रेफरेंस के तौर पे किसी को दी जा सकती है। मैं यहाँ पर जो है वो अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह ताला कल जो है वो आयत नंबर 12 से शुरू करेंगे। यहाँ हफ्ते की नशिस्त में इंशाल्लाह आयत नंबर 12 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा इसमें अगर कोई गलती हो गई तो उस पर मुझे माफ़ फरमा, और जो है वो हमें या अल्लाह पाक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर सब, माशाल्लाह बहुत शानदार लेक्चर। बीच में कई सवाल पैदा हुए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो सवालों का जवाब खुद ब खुद मिलता गया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सब साथियों को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब जी अतीक भाई, हाँ काफी देर से उन्होंने हैंड रेज किया था। सबसे पहले जी थक गया होगा अतीक भाई। जी अतीक भाई, मैंने आपका अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी शोएब भाई, रिजवान भाई और सब भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह का शोएब भाई, जो पिछली आयत है ना, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, उस पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो उम्मत मुस्लिमा है, मतलब उम्मत मुस्लिमा का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना, तो अब एक तरफ उम्मत मुस्लिमा है और एक तरफ मतलब जाहिर है स्टेट्स हैं, डिफरेंट नेशनल स्टेट्स हैं। तो कई दफा जो दोनों के इंटरेस्ट हैं वो अनफॉर्चुनेटली क्लैश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में फिर हमें प्रायोरिटी किसको देनी है?
دیکھیں بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ ہماری کوئی سینٹرل باڈی ہوتی, سینٹرل اتھارٹی ہوتی, اور وہ ویسی نالائق ہوتی جس طرح آج کل کی نیشنل اسٹیٹس, تو اس وقت تو زیادہ خرابی پیدا ہوتی کہ جو ہے نا وہ ہم الزام دے ہوتے خلافت کو, حالانکہ مسئلے ہمارے انٹرنل ہوتے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ یوں پیچیدہ ہے کہ ہمارا عقد ہے, ہمارا ایک معاہدہ ہے اپنی اسٹیٹ کے ساتھ بھی نا, کہ ہم اپنی اسٹیٹ سے اپنا تعلق جو ہے وہ جو ہماری ریاست ہے, جس ریاست سے ہمارا تعلق ہے, اس ریاست کے مفادات کو بھی مد نظر رکھیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے عراق اور ایران کی لڑائی ہو گئی, اور ایسے جیسے بہت سارے جگہوں پہ آپ کی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہوتی ہے. تو اب اس کے اندر میری پوزیشن تو نہیں ہے کہ میں جو دو مملکتوں کی لڑائی کو سالو کرا سکوں. اس کے لیے ایک اپر فورم ہونا چاہیے جہاں پر OIC اسی تناظر میں بنایا گیا تھا کہ جو ہے وہ آپس میں ایسی لڑائیوں کا سدباب کرانے کی کوشش کرے. لیکن جو ہمارا رول ہو سکتا ہے وہ رول جو ہے وہ جب ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے اور جو ریاست کسی اور کے ہاتھ میں, وہ یہ کہ ہم لوگوں کے ذہن ضرور بنانے کی کوشش کریں کہ جو ہے وہ یہ دیکھیں نا, پاکستان کے اندر رہتے بھی کتنے فرقہ وہ عصبیت ہے, یہ پنجابی ہے, یہ بلوچ ہے, یہ پٹھان ہے, یہاں پر بھی تو کتنی عصبیت ہے نا, جبکہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا تھا. تو یہ جو اس عصبیت کو توڑنا, اور اگر اس عصبیت کو توڑا جا سکتا ہے تو کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد پر, کہ ہم سب ایک طرف آ جائیں اور ایک جو ہے وہ پلیٹ فارم پر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو اگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سندھی, مہاجر, بلوچی, پنجابی اور دیگر جو بھی سرائکی جو بھی قومیتیں ان کو اکٹھا کرنے کا پلیٹ فارم اسلام بنتا ہے, تو پھر پورے عالم اسلام کے اندر, پوری دنیا کے اندر ہم سب کو اکٹھے کرنے کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم بنے گا. تو اس وقت میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہم خاصے بے بس ہیں, ہمارے جو ہم آزاد نہیں ہیں. ہماری مملکتوں پہ اکثر لوگ جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو ڈمیز ہیں اور جو کٹ پتلی ہیں, وہ کسی اور کے اشارے پر ناچتے ہیں. تو یہ سارے مسئلے ہیں جو کہ سامنے ہیں. تو ان کا علاج یہی ہے کہ ہم جن دائروں کے اندر ہوں دینی اہمیت کو بیدار کریں, لوگوں کو توجہ دلائیں کہ تم کیا ہو, اور جو ہے وہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کسی مسلم قوم کے خلاف, تو ہم یہ بتائیں کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ وہاں کی مسلمان قوم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہاں کے نالائق حکمرانوں کا مسئلہ ہے, تاکہ ہمارے درمیان آپس میں محبت رہے. جی شعیب بھائی, اس میں ایران اور عراق کی جو وہ تو چلیں ایک اسپیسیفک ایگزامپل یا ایک مطلب مسلمان ملکوں کے اندر بھی آپس میں کلیشز ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ تو ایک گھر کے اندر بھی ہو جاتی ہیں لڑائیاں, اور اس میں ظاہر ہے ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ فاصلحوا بین اخویکم, کہ دونوں کے درمیان ہم صلح کرائیں. میری جو مطلب کنفیوژن ہے وہ اسپیشلی ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے مسائل رہتے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ جب مسائل ہیں تو وہاں کی جو مطلب کئی دفعہ جنگیں بھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو اب وہاں کی جو مطلب آرمی ہے اس میں مسلمان بھی ہیں, ادھر بھی مسلمان ہیں. تو یہ مطلب اس وقت پھر اسٹیٹ کی لائلٹی زیادہ ہو گئی یا مطلب مسلمان بھی آمنے سامنے آ گئے؟ دیکھیں, ہندوستان کے مسلمان کو ہم آزمائش میں مبتلا نہ کریں. ہندوستان کے مسلمان کو اگر یہ نظر آئے گا کہ پاکستان کا مسلمان, پاکستان کی ریاست خالصتاً اسلامی ہے اور وہ اسلام کی خاطر لڑ رہی ہے, تو وہ ہندوستان کا مسلمان انشاءاللہ تعالی ہمارے خلاف نہ بندوق اٹھائے گا نہ کلاشنکوف. ابھی تو اسے نظر آتا ہے کہ عملاً پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. مودی نے اگر کچھ فرق پیدا کیا ہے, لیکن جو صورتحال ہے تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ اسے اگر سمجھ میں آ گئی تو وہ ہمارے حق میں ہی کھڑا ہوگا مشکل وقت میں. اور اس نے تاریخ میں ایسا ہے کہ لوگ ہندوستان کے مسلمانوں نے ہماری بڑی مدد کرنے کی کوشش کی, لیکن پہلے ہمیں اپنے گریبان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری اپنی صورتحال کیسی ہے. تو ابھی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہمیں مکہ اور مدینہ کے اندر یاد رکھیں کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ بعض لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور وہ مسلمان تھے, اسلامی حکومت نے ان کا ذمہ نہیں لیا. جب وہ ہجرت کر کے آ جائیں تو وہ ہمارے ذمہ, لیکن جب وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی بات ہے. لیکن اب اگر ہندوستان سے کوئی پاکستان آنا چاہے گا تو کیا پاکستان اس کو اپنی نیشنلٹی دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ مکہ مدینہ والی انالوجی یہاں پر کام نہیں کرتی. تو ہمیں بہت احتیاط سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہندوستان میں موجود ہیں سوچنا چاہیے, اور یقیناً وہ ہمارے لیے سوچتے ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور جو مطلب کافی سارے مسلم جو علماء ہیں وہ یہ جو اسٹیٹ کے تصور کو بھی نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ یہ اسلامک اسٹیٹ یا یہ کوئی نہیں ہے, مطلب الکفر ملت واحدہ, تو اور انما المؤمنون اخوہ, تمام مسلمان تو ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک اسٹیٹ ہیں, تو یہ جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں مقصد ہے کہ تھیوریٹیکلی یہ بات صحیح ہے, لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ حقیقت یہی ہے کہ مسلمان 50 ریاستوں میں تقسیم ہے.
اور مسلمانوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایسے حکمران منتخب کرنے چاہیے یا سلیکٹ کرنے چاہیے جو کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے قریب لائیں. تو یہ آپ مانے نہ مانے زمین پر حقیقت تو یہی ہے. اور ہمیں اگر ہم اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایک یوں سمجھیں کہ فوجی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے یا پھر عسکری تبدیلی, تو اس کے نتیجے میں اپنے ملکوں میں فساد کریں گے. تو بہتر طریقہ ہے کہ ہر جگہ لوگوں کے ذہن بنائے جائیں, ہر جگہ جو ہے وہ ایسے حکمران آ جائیں جو کہ امت کے وسیع کانٹیکس کو سمجھتے ہوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم کسی نتیجے پہنچ سکیں گے. ورنہ ایک کوشش ہوگی اور اس کوشش کو جو ہے وہ مسلمانوں کی افواج جو ہے ختم کریں گی, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. انلیس کہ مطلب یا تو وہ سلطنت عثمانیہ یا ایسی کوئی سچویشن ہو تو وہ ایک علیحدہ سینیریو بنتا ہے. آئی تھنک یہ آگے جو آیت آئے گی نا جس میں وہ قبائل مطلب مختلف قبائل کے اندر تقسیم کیا گیا, اس میں بھی کچھ کلیریفیکیشن آئے گی کہ مطلب یہ جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کی بھی امپورٹنس ہے. جی جی, میں تو کہتا ہوں کہ آج کا جو ہماری بیڈ گورننس ہے اس میں خلافت نہ ہونا خلافت کے حق میں بڑا بہتر ہے. ورنہ سب سے سارے لوگ متون کرتے خلافت کو, اور کھیل ابھی کم از کم جو سارے تانا زنی ہو رہی ہے وہ کس پہ ہو رہی ہے نیشنل اسٹیٹ پہ, کہ ہماری اسٹیٹس ایسی ہیں. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. جی, اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہیں؟ آج مبشر بھائی بھی نظر آ رہے ہیں, رضا بھائی, سجاد بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب, میرا خیال کوئی اور ساتھی کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم نشست اختتام کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. جی, رضا بھائی موجود ہیں میرے ساتھ. رضا بھائی, آپ سے دعا کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت أعز وأكرم. یا اللہ, ہم نے جو کچھ سنا پڑھا اس کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کام کے لیے چن لے. یا اللہ, یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ روز ہفتہ پروگرام ہمارا 4:15 بجے شروع ہوگا بعد نماز العصر. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.